अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लर्निंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम हुरूफ़ मुफ़रदात को पढ़ेंगे। मुफ़रदात मुफ़रद की जमा है जिसका माना है अलग अलग करना। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मोटे हरूफ कौन कौन से हैं और वो कब जो है वो किस किस हालत में जो है वो पुर पढ़े जाते हैं, क्या वो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। तो चलिए ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا۔ میں نے آپ کو ابھی حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا بتایا۔ اس چیز کو مفردات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا، پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا اور تلفظ بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، وہ تجوید کہلاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ تجوید جب میں آپ کو پراپر سکھاؤں گی، جب میں وہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی کو خوبصورت انداز میں کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتاتی چلوں کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو کہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حروف ہیں، سب سے پہلے تو خا، ٹھیک ہے، خا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی مقامات پر خا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہمیشہ جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حروف ہے صاد، ٹھیک ہے، صاد ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی بھی باریک نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگلا حروف ہے دواد، دواد بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارے پاس غائن، ٹھیک ہے، غائن بھی ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، پھر زوا یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ قوف، ٹھیک ہے، اس قاف کو اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو اس کو قوف منقوطہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوف، یہ قوف بھی جو ہے وہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف کتنے ہو گئے؟ یہ 7 حروف ہیں جو کہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ حروف، یہ تو میں نے آپ کو 7 حروف بتائے، تو ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ مستعلیہ کا معنی ہوتا ہے بلندی، ٹھیک ہے، بلند کرنا۔ تو یہ حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس وہ حروف جو کہ
جن حروف پر سیٹی کی سی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف صرف اور صرف جو ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حروف ہے زا، دوسرا حروف ہے سین اور سواد، ٹھیک ہے۔ ز، سین اور سواد، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن پر ہمیشہ سیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جب بھی کسی بھی مقام پر یہ حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر ہمیشہ ہر حالت میں سیٹی کی سی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حروف کون سے ہیں جن پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ف اور ذال، یہ 2 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ سیٹی کی سی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس را کا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ را کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی کہ را جو ہے وہ کبھی موٹی اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جتنے بھی حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے یہ الف ہے یا با ہے، تو جیسے الف دکھنے میں صرف آپ کو الف نظر آ رہا ہے، لیکن پڑھنے میں یہ الف، لام اور فا، یعنی یہ تینوں حروف جو ہے وہ مل کر پڑھے جائیں گے تو تب الف کی ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح با کو ادا کرتے وقت با الف کے ساتھ با اور الف دونوں پڑھے جائیں گے تو با ادا، یہ نہیں کہنا آپ نے کہ الف یا پھر با یا پھر تا، اس طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ الف با اس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہی حروف جو ہیں وہ کس کس جگہ سے، یعنی کہ ہمارے خلق کے درمیان سے یا زبان کے تالوں سے لگانے سے یا کسی طرح سے بھی جو ہے وہ یہ حروف جو ہے وہ کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ الکریم میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے سبق میں آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف کس طرح سے جو ہے وہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور موٹے حروف کون سے ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور اس سبق کی مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔